علماء کرام اور برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیو، آج جمعہ کا دن ہے اور جمعہ کے دن ہم ہر ہفتے کسی نہ کسی عنوان پر تقریر سنتے ہیں، دین کی باتیں سنتے ہیں۔ اس وقت میں آیت کریمہ جو پڑھی گئی ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیا، نیک اعمال سے اپنا اوڑھنا، اپنا بچھونا، اپنی زندگی کا ہر لمحہ، اپنی خوشی، اپنی غمی، اپنی شادی، اپنی ہر وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنی زندگی کو مزین کیا، اعمال صالحہ سے مزین کیا، نیک عمل کرتے رہے، اچھا کرتے رہے، اچھا دیکھتے رہے، اچھا سنتے رہے، اخلاص کے ساتھ دین کی باتیں سمجھاتے رہے، اخلاص کے ساتھ دین کی باتیں سنتے رہے، اخلاص کی نیت سے، عمل کی نیت سے دین کی باتوں پر کہنا اور سننا، اور سننے کے بعد دوسروں کو بتلاتے رہے۔ اولئک اصحاب الجنہ، کہ وہ لوگ جنتی ہیں، وہی لوگ جنتی ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ سے مالا مال کرے، اعمال صالحہ کرے، نیک اعمال کرے، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہترین حالت میں پیدا فرمایا ہے۔ اور ایمان والوں کے بارے میں قرآن کریم میں سینکڑوں جگہ پر تعریف فرمائی ہے۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ قسم ہے تین کی، قسم ہے زیتون کی، قسم ہے طور سینین کی، کہ فی ھذا البلد الامین، کہ اس امن والے شہر کی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ انسان کو بہترین حالت میں پیدا کیا گیا ہے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، کہ پھر اس کو نیچے کے نیچے لٹا دیا، مگر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جو لوگ نیک اعمال کرتے رہے، نیک عمل کرتے رہے، اچھا کام کرتے رہے، ان کے لیے بے شمار اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کے ایمان لانے کے بعد اچھے کام سے اپنی زندگی کو اچھا بنایا تو بے شمار فلہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے اجر ہے، اجر عظیم ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اس دل کی صفائی کے لیے قرآن کریم کی تلاوت سے، نمازوں سے، ذکر سے، روزے سے، حج سے اور زکوٰۃ سے ہمیں اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا کر اپنی زندگیوں میں تبدیلی لانی ہے۔ کب تک ہماری زندگی اتنی ہو گئی لیکن تبدیلی نہیں آئی؟ فکر نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں نام کے، لیکن کام کا ہمیں مسلمان بننا ہے، ہمیں اچھے اعمال کرنے ہیں، نیک عمل کرنے ہیں، اور عمل کرتے ہوئے رضائے الہی ہمارے دل و دماغ میں ہو۔ مولانا رشید احمد گنگوئی کے پاس ایک شخص آیا اور فرمایا کہ حضرت، مقرروں میں عجیب غلبہ ہے، عجیب مہارت ہے کہ جب مجلس کو چاہتے ہیں ہنسا دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں رلا دیتے ہیں۔ توجہ کے ساتھ مولانا رشید احمد گنگوئی نے فرمایا، یہ کمال کی مہارت کی بات نہیں ہے، اصل کمال یہ ہے کہ کہنے والا بات
اخلاص کے ساتھ عمل کی نیت سے کہیں، اور سننے والا بات کو عمل کی نیت سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے۔ لقد کان رسول اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنے اندر اتارنے کے لیے صرف اور صرف یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عمل کر رہا ہوں، دکھلاوا نہ ہو، اخلاص نہ ہو۔ اولئک اصحاب الجنہ، تو یہی لوگ جنتی ہیں، یہی لوگ کامیاب ہیں، یہی لوگ دنیا میں بھی کامیاب ہیں، آخرت میں بھی کامیابی اور کامرانی ملنے والی ہیں، بشرطے کہ نیک اعمال کرے، اچھے کام کرے، برے کاموں سے بچے۔ شادیوں کا سیزن چلا ہوا ہے کہ کروڑوں کئی لاکھ اور کروڑوں تک خرچ کر دیتے، لیکن جب نکاح کے پڑھانے والے کی باری آتی ہے تو جان نکل جاتی ہے، اور جب مہر کی بات آتی ہے تو جان نکل جاتی ہے۔ یاد رکھنا 10 درہم سے کم میں مہر نہیں، کم سے کم مقدار 10 درہم چاندی کا ہونا ضروری ہے۔ تو 5000 سے کم کوئی عالم دین امام صاحب کسی کے نکاح کو میں نہ لکھنا اور کہہ دے کہ ہمارا پین کام نہیں کرتا، بلکہ 5000 سے 50 لاکھ یا مہر فاطمہ، یا 50,000 یا لاکھ یا 2 لاکھ یا مہر فاطمہ کی مقدار تقریباً 90,000 ہے۔